اس کے بعد کہتے ہیں جی 20 سال کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 20 سال کا دور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اس دور میں چونکہ شرائط طے ہوئی تھی صلح کی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ یہ شرائط پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ والا چکر ہے، یعنی ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ یہ کہاں شرائط ہیں، ان کی صحیح سند کہاں ہے۔ یہ کھوٹے سکے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بے سند اور بے بنیاد روایات ہیں اور واقعات ہیں تاریخ کے، عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین اعظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے۔ یہ تو کھوٹے سکے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ جو صلح کی شرائط کے حوالے سے ان پر بات کریں گے۔ ابھی آگے کہتے ہیں بلکہ ممبروں پر اسی طرح حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں۔ کہتے ہیں 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں 20 سال مسلسل ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی رہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مرزا صاحب بار بار اپنی تقریروں میں یہ جھوٹ دہراتے ہیں کہ 60 سال تک ممبروں پر گالیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی رہیں، حتیٰ کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی اور اس بدعت کو، یعنی کہتے ہیں کہ بدعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جھوٹ، بہتان، انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ممبروں پر لعنت کو ختم کیا؟ اس پر کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ، کوئی لوکل نمبرنگ، کوئی حوالہ، کوئی سند آپ پیش کرتے؟ دیکھیں، بے سند حوالہ نہیں ہوتا۔ بے سند بات کسی نے لکھ دی وہ حوالہ نہیں، حوالہ تو ہوتا ہے باسند بات کا۔ آپ نے کوئی باسند کوئی بات پیش کی یا کوئی حوالہ پیش کیا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کی رٹ آپ لگاتے ہیں نا، یہ روایت الطبقات الکبریٰ میں جلد 5 صفحہ 393، الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں امام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیسے بتایا بھلا؟ اس جھوٹے کا نام لکھ دیا جس جھوٹے نے یہ روایت پیش کی تھی۔ کیوں جی؟ یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا، محدثین کرام جب سند پیش کرتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ جب وہ ایک جھوٹے کا نام لے رہے ہوں گے تو بتا رہے ہوں گے نا بھی یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیوں جی؟ تو اس روایت کا راوی یہ الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 393 یعنی 393، اس روایت کو بیان کرنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے، دشمن صحابہ۔ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے جی؟ وہ دشمن صحابہ، رافضی، شیعہ بھی نہیں، رافضی، اور کذاب بھی ہے۔ محدثین نے اس کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، حدیثیں گھڑتا تھا، روایتیں بناتا تھا، داستانیں گھڑتا تھا، قصے اپنی طرف سے تراشتا تھا صحابہ کرام کی ناموس کو داغدار کرنے کے لیے۔ اور آپ نے مرزا صاحب اس سے ایک جھوٹ کو لیا اور اپنی ساری تقریریں اس پر چمکاتے رہے اور اپنے پمفلٹ اس پر چمکاتے رہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہے نعوذ باللہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنتیں کروایا کرتے تھے اور جناب بدعت جاری کر دی انہوں نے، اور پھر امام عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو ختم کیا۔ اچھا، آپ نے دیکھیں کتنا دھوکہ اور فرار کیا امت کے ساتھ۔ جہاں اس کی سند لکھی ہوئی تھی اور سند میں نام لکھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹے ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی نے یہ روایت گھڑی ہے اور بنائی ہے اور اس کو پیش کیا ہے، وہاں سے آپ نے حوالہ نہیں دیا۔ کیوں جی؟ حوالہ دیا جناب تاریخ الخلفاء سیوطی سے۔ کیوں جی؟ تاریخ الخلفاء سیوطی میں اس کی کوئی سند نہیں، دنیا میں اس کی ایک ہی سند ہے اور وہ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں ہے۔ اگر کوئی دوسری ہے تو ہمارے علم میں لائیے تاکہ اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ تو ایک ہی سند طبقات الکبریٰ میں موجود تھی، اس کی کوئی دوسری سند نہیں ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر لی ہے تو وہیں سے لی ہے، یا پھر بے سند ہے، بالکل کھوٹا سکہ ہے، جیسے کہ آپ نے لکھا بے سند واقعات کھوٹے سکے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کی سند دیکھیں طبقات الکبریٰ میں جہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا قصہ ہے۔
اور جھوٹی داستان ہے جو ایک رافضی نے گڑھی ہے، اور آپ نے اس پر ایمان لا کر، اس پر بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی ناموس کے درپے ہوتے رہے آپ۔ تو بہرحال یہ وہ ایک روایت جو آپ بار بار پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں۔ بھی کون سی انٹرنیشنل نمبرنگ؟ یہ اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کی سند؟ کہاں ہے اس کی سند کا حال؟ اور آپ لکھتے ہیں جناب فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنانے والوں کے لیے آپ نے پمفلٹ لکھے ہیں، اور پھر انہی پمفلٹ میں یہ روایت بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن اور صحیح حدیث کا فیصلہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں، اور آپ ان کو جھوٹ اور اس طرح کے کھوٹے سکے پھینک رہے ہیں ان کے سامنے اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔